بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہار دینا نہ ہمت کہیں ایک سا وقت رہتا نہیں۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں، خوش ہوں، خوشحال ہوں اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کوشاں ہوں، محنت جاری ہو۔ ہار دینا نہ ہمت کہیں ایک سا وقت رہتا نہیں۔ نہ غم نہ خوشی ایک جیسے نہیں رہیں گے، کہیں شادیاں ہوں گی تو کہیں جنازے نکلیں گے۔ ہار دینا نہ ہمت کہیں ایک سا وقت رہتا نہیں۔ اگر عروج ہے تو زوال بھی ہے، دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ سائیکل ہے، لائف از اے سائیکل، اور یہ ری سائیکل بھی ہوتی رہتی ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی لوگ زندہ رہتے ہیں۔ ولی اللہ آپ دیکھتے رہیں گے، ہم دکھاتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ ولی کی جو جسمانی کیفیت ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ بیٹھا کہیں ہوتا ہے اور ہوتا کہیں اور ہے۔ جیسے اسکولوں میں بچوں کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ اسکول میں کلاس میں پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے، لیکن ولی اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ ولی اللہ جہاں بیٹھتا ہے وہ پورے جہان کی خبر رکھتا ہے، اور ان کے لیے دنیا ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن جو ہمت ہے، ہمت لانی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ ہار دینا نہ ہمت کہیں ایک سا وقت رہتا نہیں۔ لیکن جو آپ کے اپنے اعلیٰ ظرفی کا مقام ہے اس سے آپ نے گرنا نہیں ہے۔ لوگوں کی کیفیات کیا ہیں، لوگوں کے حالات کیا ہیں، لوگوں کے معاملات کیا ہیں، لیکن آپ نے نگاہ رکھنی ہے اپنی ایکٹیویٹی کے اوپر کہ آپ اتنا اچھا کریں کہ لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں۔ مالک کو راضی رہنا چاہیے، مالک کو خوش ہونا چاہیے، مالک کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ ہونی چاہیے آپ کی۔ ہمارا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اسی کے فضل سے بات بنی ہوئی ہے۔ مالک کائنات سب کی بات بنائے رکھے۔ ہار دینا نہ ہمت کہیں ایک سا وقت رہتا نہیں۔ یہ جو فوٹوز آپ دیکھ رہے ہیں آن دا بیک سائڈ آن LED، یہ پرانی ہے۔ دیکھیں کتنی دنیا جو ہے وہ فیضیاب ہوتی رہی، اور اب آپ کا وقت ہے کہ آپ گھر بیٹھے فیض حاصل کر لیں۔ اسی لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمت ہے، ہمت اسی سے کام چلتا ہے، اور ہمت سے دنیا بنتی ہے۔ دنیا کو بنانا ہے، اصل میں دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، میدان میں رہنا ہے، چاہے ہاریں یا جیتیں۔ لیکن جیت ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے، جیت ہمارا مقدر ہے، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، بشرطے کہ ہم محنت کریں اور مشقت کریں۔ یہ جو دنیا میں مزے آتے ہیں نا، ایک مزے کی میں بات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور مزہ آ جائے کہ جتنے بھی مزے ہیں نا دنیا کے اندر، چاہے وہ کھانوں میں رکھے ہیں، سونوں میں، سب جہاں جہاں بھی یعنی مزے رکھے، عارضی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مزوں کو لینے کے لیے اپنی لائف خراب کرے تو کیا فائدہ؟ تو آپ نے دھیان کرنا ہے کہ مزے کی خاطر گناہوں کے انبار جمع نہ کر لینا، چونکہ مزے ختم ہو جائیں گے پھر یہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح نیکی جو ہے، نیکی جب آپ کرتے ہیں تو اس میں مشکل آتی ہے، مشقت ہوتی ہے، یعنی
ہمارا اپنا بھی ذاتی تجربہ ہے، اور ہمیں چونکہ حکم الہی ہے کہ ہم نے باوضو رہنا ہے، اور وضو کی افادیت جو ہے اس پر بھی کافی روشنی تو ہم نے ڈالی ہے، لیکن ایک مزے کی بات اور بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیں پھر کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے سے پہلے شکر کر لیں کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں کھانا دے دیا ہے، تو شکر کرنا ہے بعد میں نہیں، کھانے کے بعد تو ساری دنیا کرتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرنا یہ تو سنت کا تقاضا ہے، سنت کے طریقے ہیں، لیکن آپ نے تو درود شریف بھی پڑھنا ہے، اگر وقت ہو یعنی کھانا لگانے میں بھی 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں تو 5 منٹ میں تو آپ بیٹھ کے درود شریف پڑھ سکتے ہو، سورہ یاسین شریف پڑھ سکتے ہو۔ تو کھانا کھلانا چاہیے، خود بھی کھانا چاہیے، شکر پہلے کرنا چاہیے، بعد میں تو ساری دنیا کرتی ہے۔ اور باوضو اگر آپ کھانا کھائیں گے تو جو آپ کی کہہ لیں رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس کی جگہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو وضو ہے اس کی برکات سے آپ کے رگوں میں دوڑنے والا خون بھی بابرکت بنے گا، اور یہ تسبیح بیان کریں گی، آپ کی رگیں، آپ کا وجود یہ تسبیح بیان کریں گے، اللہ کا ذکر اور فکر کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کھانا کھلاتے رہنا ہے، دیکھیں کھانا کھلا کر ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، ہمارا پیر خانہ بھی کھانا کھلاتا ہے اور 3 ٹائم وہاں کھانا چلتا رہتا ہے، جو کھانا کھاتا رہتا ہے قسمت خود ہی چمکتی رہتی ہے۔ تو قسمت اگر بنانا چاہتے ہیں، چمکانا چاہتے ہیں تو 5 مارچ 12 سے 4 بجے تک ایک کوشش کریں آپ 12-1 بجے تک آ جائیں تاکہ کھانا کھائیں، اپنی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے فیض حاصل کریں۔ تو وضو جو ہے، جب وضو کر کے کھانا کھائیں گے تو یہ آپ کی رگوں میں کہ لیں نور بن کر دوڑے گا، نور بن کر دوڑے گا اور تسبیح بیان کرے گا اللہ کی، پھر کھانے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ فائدے لوگوں نے دیکھے ہیں، جو بیمار ہوتے تھے، جو بیچارے پانی نہیں پی سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، ایون فروٹ نہیں کھا سکتے، ان پر پابندیاں نہیں تھیں ایز سچ، لیکن وہ جو ہی کھاتے انہیں الٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ اسپتال پہنچ جاتے، تو اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمارے یہ آپ ہی کا دسترخوان ہے، یہاں سے کھانا کھایا، اور مینج ہم کرتے ہیں، کھانا کھا کر دیکھیں اگر کوئی انسان خوش رہے، ٹھیک رہے، زندہ رہے، تو ہمیں بہت سارے دوست یاد آتے ہیں، اور اللہ کرے کہ سارے لوگوں کی زندگی میں خیر و برکت آئے۔ تو پہلے ذکر کر لیتے ہیں، تھوڑا سا باتیں تو ہم بتاتے رہیں گے، باوضو رہنا ہے، اور لوگوں کی خیرن کثیرہ یہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ جتنے فیئرز کریٹ ہوتے ہیں دنیا کے اندر وہ ڈرپوک لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز وظیفے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت لیں گے، اس کا اگر آپ نارمل طریقے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور سمجھنا چاہیے، ہم نے بتاتے رہتے ہیں کہ تلاوت جو ہے، تلاوت یہ جو پارٹیسپینٹ ہے نا، یعنی جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے کھانے کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو جب لوگ آیا کریں تو نماز کے موڈ سے بھی آیا کریں۔ اگر آپ نیت کر لیں گے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ پھر فضل فرمائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا سبق بنا لیجئے، اس کو اگر آپ نے کروڑوں مرتبہ بھی پڑھا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از ویری بیڈ، لیکن جیسے آپ کی ایک طلب ہے، اب 3-4 فقرے انگریزی کے بھی ہیں تو عربی کے بھی بتا دیتا ہوں، کہ ایک ریسلر ہے، اس نے مشہور کیا ہوا ہے اپنا ڈائلاگ کہ فیڈ می مور، وہ بہت کشتی کرتا ہے مار مار کر، اور پھر وہ کہتا ہے فیڈ می مور کا مطلب ہے اور کوئی لے آؤ پہلوان میرے سامنے کھڑا کرو، میں اس کو دیکھوں گا، فیڈ می مور، مجھے اور دو۔ ہمارے پیر صاحب کے بارے میں جو بات ان کے پیر صاحب فرماتے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ سمندر کے سمندر پی جائے اور پھر بھی کہے حل من مزید، کہ مجھے اور چاہیے، یہ ہے روحانیت۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ روحانیت کی ابھی شروعات ہی کی ہے تو مزے لگنے لگے تو وہیں پر ڈیرا ڈال لیا، ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں آسمان تک جانا پڑے روحانیت۔ اب روحانیت کے جو سٹیپس ہیں وہ دیکھنے ہیں کہ روحانیت کی آپ معراج پہ پہلا ہی قدم رکھو گے تو مزے آنے لگیں گے، دوسرے پہ رکھو گے اور مزے آئیں گے، تیسروں پہ رکھو گے اور مزے آئیں گے۔ بعض اوقات یہ مزے انسان
برداشت نہیں کر پاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو جس کے ساتھ ہوتا ہے پتہ اسی کو لگتا ہے. تو آپ نے کبھی بھی ایک سٹیپ پہ بیٹھنا نہیں ہے. جیسے کسی دفتر میں، مثال دے دیتا ہوں، کسی دفتر میں ایک چپڑاسی صاحب لگ گئے، پین لگ گئے، نائب قاصد لگ گئے. اب اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے، آگے ترقی کرے. تو شارٹ کٹ یہ ہے کہ وہ شارٹ ہینڈ سیکھ لے. اگر میٹرک کیا ہوا ہے تو شارٹ ہینڈ سیکھ لے گا تو وہ ڈائریکٹ آیا تو 1 نمبر سکیل میں یا 2 نمبر سکیل میں، تو ڈائریکٹ 12ویں میں چلا جائے گا، 15ویں میں چلا جائے گا. اور 15واں سکیل کدھر ہے؟ تو ڈائریکٹ افسر کے ساتھ پی اے لگ جائے گا، پی ایس لگ جائے گا. تو کبھی بھی آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، ایک مقام پہ ٹکنا نہیں ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملے ہوں چاہے روحانی معاملے ہوں. لیکن جس کو آپ نے پکڑ لیا اس کو پکا پکڑ لیا قیامت تک. چاہے وہ میاں بیوی کے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، کبھی ان میں دراڑیں نہیں پڑنی چاہیے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 الملا 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 اللہ 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 اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائے. نور میں نور اللہ، 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 نور میں نور اللہ. خوشحالی اور کامیابی لانے کے لیے انتھک محنت کرنی پڑتی ہے. نور میں نور اللہ، 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 نور
من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو طریقے دنیا کو بنانے کے دو طریقے. ایک تو یہ کہ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں نہا دھو کر اللہ کا نام لے کر. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں اللہ کے پیچھے پڑ جائیں نہا دھو کر خوشبو لگا کر قبلہ رخ کر کے اپنے سوچنے کے انداز کو پاکیزہ کر کے تو دنیا خود بخود آپ کے قدموں میں آئے گی. یہ داتا صاحب کے آستانے کو دیکھ لیں, پیر مہر علی شاہ صاحب کے آستانے کو دیکھ لیں, یہ بڑی امام سرکار کے آستانے مبارک کو دیکھ لیں, بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں. دنیا جان میں جتنے بھی ولی اللہ بیٹھے کچھ ظاہر میں رہے کچھ پردے میں رہے. اسی لیے ہمارے پیر صاحب ہمارا سلسلہ زیادہ تر پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ, پردہ جو اٹھ گیا تو بید کھل جائے گا. اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. یعنی ہمارے پیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی اللہ کے ولی ہے اور ان کا کیا مقام ہے. مقام بحر بے کراں جس کا کنارے ہی کوئی نہیں. اب جب کنارے کوئی نہیں آپ پہنچیں گے کیسے, ڈھونڈیں گے کیسے, ریچیں گے کیسے. اٹس ناٹ ایزی. لائف از وہ نہیں ہے جو دنیا میں نظر آتی ہے. دنیا جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ 5000 کا نوٹ لے لیں اوریجنل, اس کی فوٹو کاپی کرا لیں بالکل عین ہو بہو, اس سے بھی بہتر, لیکن وہ چلے گا تو نہیں, چلاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے. دیٹ از دا سیم تھنگ ہیئر کہ جو اصل ہے یہ دنیا تو اس کی فوٹو کاپی ہے. اب آپ فوٹو کاپی پہ محنت کرتے رہو تو فوٹو کاپی نے جب چلنا ہی نہیں ہے, اس نے کچھ دینا ہی نہیں ہے فائدہ, تو کیوں نہ اوریجنل کی طرف جایا جائے. تو جو ہمارا سبق ہے ایک تو یہ کہ ڈرنا نہیں ہے. جو آپ اوپر جاتے ہیں نا, نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جیسے پہاڑ پہ چڑھیں گے تو آپ کا سانس رکنے لگ جائے گا, آپ کو ایسا لگے گا جیسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے. تو سچ روحانیت بھی ایسا ہی ایک کرشمہ ہے. ہر آدمی جیسے ہم نے فرمایا کہ ریسلر کہتا ہے فیڈ می مور, ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں فیڈ می مور, تو ریسلر سے کم تو نہیں ہے نا. وہ بھی وہی کہہ رہا ہے, اس کو جتنا مرضی آپ اس کے سامنے 50 پہلوان کھڑے کر دیں, ریسلر کھڑے کر دیں, وہ کہتا ہے فیڈ می مور. ہمارے پیر صاحب اپنے پیر خانے پہ جا کر کہتے ہیں کہ فیڈ می مور, یعنی جتنا بھی ان کو فیض دے دیا جائے, جتنی بھی روحانی پاور دے دی جائے, جتنی بھی اسپرچولیٹی دے دی جائے, وہ کہتے ہیں حل من مزید. اور اگر اسی بات کو فلموں کی دنیا میں دیکھا جائے تو جو سلطان رائی اور اب دوسرا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, سلطان رائی ہیں اور ایک مصطفیٰ قریشی, ان کے جو ڈائلاگز ہوتے تھے نا وہ یہ کہتے تھے میں ٹبر دے ٹبر کھا جاواں تے ڈکار ایک نہ مارا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے, یہ سمندر ہے, یہ سمندر پی جاؤ پھر بھی آپ کے میری پیاس نہیں بجھتی. میں نظارے کیا دیکھوں, تجھے مل کے بھی پیاس نہیں بجھتی, نظارے ہم کیا دیکھیں, نظارے ہم کیا دیکھیں. دنیا میں کتنے نظارے ہوں گے آپ تو دیکھ رہے ہو, لیکن یہ اللہ کا بندہ کیا کہتے ہیں جب ایک مرید اپنے پیر صاحب کو ملتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, تجھے مل کے بھی پیاس نہیں بجھتی, نظارے ہم کیا دیکھیں. دنیا میں بڑے نظارے, مری شریف چلے جائیں تو زمین آسمان دیکھ دیکھ کر دل خوش ہوتا رہتا ہے. دنیا جان کی ہم نے چونکہ دنیا کی سیر کی ہے نا, گھوم پھر کر آئے باہر سے, تو دنیا بہت عظیم ہے, اس کو بنانا چاہیے. تو بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو طریقے تو بتا رہا ہوں کہ دنیا کو بنانا ہے, ڈرنا نہیں ہے, چونکہ ہر آدمی آپ کو ڈرائے گا. اور ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ادب آداب کو قائم کرنے کے لیے بھی آپ غلطی اور گستاخی کر رہے ہوتے ہو, ادب کو مینیج کرنے کے لیے.
ہمارے پاکستان میں اب مجھے نہیں پتا کہ کس کے دستخط ہوتے ہیں نوٹوں کے اوپر، لیکن ایسا ایک دور تھا جس پر محمد یعقوب لکھا ہوتا تھا نوٹوں پر. وہ گورنر صاحب تھے، یعنی اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، تو ان کے نوٹوں سے ہی، ان کے دستخطوں سے نوٹ جاری ہوتے اور نوٹ پر ان کا نام لکھا ہوتا محمد یعقوب. تو جب ہم نوٹوں کو بیک پاکٹ میں رکھتے پینٹ کی، تو ہمیں یہ خیال آتا کہ یہ تو انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، ان کے ساتھ بےزتی نہیں ہونی چاہیے، تو ہم ان کو کیا کرتے کہ نکال کے فرنٹ پاکٹ میں رکھتے ادب کے لحاظ سے. حالانکہ یہ تو ایک انسان کا نام ہے، وہ انبیاء علیہ السلام ہے، لیکن نسبت محبت جو ہے یہ آپ کو ادب کے تقاضوں کے لیے. تو اب جو لوگ کہہ لیں موبائل کو بیک پاکٹ میں نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ جب آپ بیٹھیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں ٹچ ہو جائے گا، تو اسے فرنٹ پاکٹ میں رکھیں. اور اگر اس میں خانہ کعبہ کی تصویر مبارک ہے، مدینہ منورہ کی تصویر مبارک ہے، تو اگر فرنٹ میں رکھیں گے تو بے ادبی نہیں ہوگی. یہ اچھی بات ہے، سوچنا چاہیے کہ ہم جس رستے کے مسافر میں، اس میں ادب ادا بھی تو چلتا ہے، اس کی ساری قیمت ادب اداب ہے. اگر آپ نے جو انکساری پیش کرنی ہے تو اس کے لیے بھی تو ادب چاہیے. اور خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آپ اس مقام پر آئیں نا، رادر دین کہ آپ اپنے مقام سے ہی گرتے چلے جائیں، ایسا نہ کریں. ادب میں اب آپ نے سمجھ لیا کہ اپنے موبائل کو بیک پاکٹ میں یا سائیڈ پاکٹ میں نہیں رکھنا، چونکہ سائیڈ پاکٹ سے گر جاتا ہے، تو ایسے فرنٹ پاکٹ میں لگائیں اور دل کے پاس والی پاکٹ میں لگا لیں. ایک دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ جو موبائل اگر دل کے پاس ہوں گے تو اس کی جو وائبریشن ہے، اس کے اندر جو ریزز ہیں، اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن اسی لیے ہم نے دل اللہ کو دے دیا. اب اللہ کے سوا ہم نہیں ڈرتے. ویسے بھی ولی اللہ جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اسے نہ خوف ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، اور نہ اس کو کوئی غم ہوتا ہے. چیز آ گئی تو کوئی خوشی کا اظہار نہیں، چیزیں چلی گئیں تو کوئی غم کا اظہار نہیں. تو آپ ولی بنے. ولی کی شان ہم نے بتائی ہے کہ 150 200 سال بعد، یعنی ہزاروں سال بعد بھی آپ کا جسم قبر کے اندر ویسے ہی ہوگا. آپ کا جو یہ قبر ہے یہ ایک دروازہ ہوگا، یعنی یہاں سے یہ انٹری پوائنٹ ہے آپ کا، اور یہ محبت کا شیش محل ہوگا. اس کی زیارت کرتے رہنا. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ولی اللہ زیادہ سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو چونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس علم جو ہے وہ نیگیٹو ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یعنی نیکی کے کاموں سے بھی ڈرنا ہے. کمال کی بات یہ ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے تو دل میں محبت انسانیت جاگے گی، جو سو گئی ہے، ضمیر بھی سو گیا، یہ جاگے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا پڑھتے جائیں گے آپ کے دل میں لوگوں کی محبت خود بخود آتی جائے گی، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی نقصان پہنچائیں. ڈرنے کی کیا بات ہے پھر لوگوں سے؟ یا پڑھائی سے ڈرنا کہ روحانیت میں آگے جاؤ تو شادی نہیں ہوتی. بتاؤ یہ کوئی بات ہے؟ یہ جتنے لوگوں کی شادیاں ہیں انہوں نے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شادی کی ہے. جی رہے نا دنیا میں. یہ دنیا ہے. کوئی جیسے کسی کو اچار اچھا لگتا ہے، کسی کو اچار اچھا نہیں لگتا، کسی کو انڈا اچھا لگتا ہے، کسی کو نہیں لگتا. اس لیے سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن ڈرنا نہیں چاہیے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 19 فرشتے آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں. یہ حدیث پاک میں لکھا ہے. اب نالج جو ہے جب پھیلے گا نہیں، اسی لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ریئل نالج آپ کے پاس آئے، حقیقی علم آئے، اور خوف ڈر نکل جائیں آپ کے وجود سے. ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی. اور پھر دنیا اتنا ٹی وی بیٹھا ہوا ہے، میڈیا بیٹھا ہے، پھر میڈیا سے زیادہ ماس کمیونیکیشن ہے. یعنی آپ اگر 10 خواتین سے ملیں گے تو ایک ہی بات کے بارے میں 10 مختلف رائے ہوں گے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہوتی. جس کو جو پتہ ہوتا ہے، یعنی چاول جب پکائے جاتے ہیں گھر میں تو کوئی ابال کے پکا رہا ہے، کوئی اس کا بریانی بنا رہا ہے، کوئی پلاؤ بنا رہا ہے، کوئی کھچڑی بنا رہے ہیں، تو چاول ہی نا. سٹائل اپنے اپنے، انداز اپنے اپنے. ہم نے دنیا کو جس طرح حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے ہر علوم کے پیچھے جانا ہے. اگر ہمارے پاس 50 بندے ہیں تو 50 مختلف علوم کو سیکھیں اور خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے موبائل کا ایکسپرٹ بننا ہے، میں نے کمپیوٹر کا ایکسپرٹ بننا ہے، میں نے ڈرائیونگ بہت اعلیٰ کرنی ہے، میں نے گاڑیوں کا کہہ لیں مکینک بننا ہے، میں نے الیکٹریشین بننا ہے. تو یہ سارے لوگ اگر کام کریں تو دنیا امن کا گہوارہ نہیں بن جائے گی. نارملی کیا ہو رہا ہے کہ پیروں کے ساتھ لگے ہوئے، کام کوئی نہیں کرنا، بس پیر صاحب دعا کریں، پیر صاحب دعا کریں. پیر صاحب تو دعا
دل سے کرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے. وہ نوکری نہیں کرتے، جتنے بھی پیر ہوتے ہیں نارملی وہ نوکری نہیں کرتے. ایک پیر صاحب نے ہمیں کہا بھی تھا ایک دور میں، جب ہم نے نوکریاں شوکریاں کاروبار سب ختم کر دیے اور صرف اللہ کے پیچھے پڑ گئے، نہا دھو کے صبح و شام 24 گھنٹے بس اللہ ہے تو اللہ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین رازق ہے. تو پھر ہمیں کس لیے بھاگ دوڑ کرنی؟ تو بہرحال محنت کرنی. اور ان بزرگوں نے ہمیں کیا فرمایا کہ صدیقی صاحب کوئی نوکری کر لیں، تو ہم نے ان کو جواب دیا، اور وہ بھی پیر صاحب ہیں، بڑے نامی گرامی ہیں. انہوں نے کہا صدیقی صاحب کوئی نوکری کر لیں. ہم نے کہا کہ اللہ والے نوکری نہیں کرتے، جبکہ وہ خود نوکری کر رہے تھے. تو ہمیں یہ جو نوکری ملی ہے یہ تھوڑی ہے. تنخواہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے ہی رہے ہیں. جی رہے ہیں 20 سال سے بیٹھے ہیں تقریباً، کوئی کام نہیں کرتے. سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ ہم نے پیسوں کی خاطر کچھ کرنا ہے. یہ کرنا ہے کہ انسانیت کو بچانا ہے، محبت کو پھیلانا ہے، نفرتوں کی دیواریں گرانی ہے اور اللہ کے پیچھے جانا ہے. اور جانے کا طریقہ وہ رکھنا ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اختیار کیا. وہ طریقہ رکھنا ہے جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا. تو اے دل تجھے قسم ہے ہمت نہ ہارنا. بس دن زندگی کے جتنے بھی ملے ان کو سنوارنا، ان کو بنانا، اور بھاگنا نہیں ہے. میدان سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ چھوڑے گا. اللہ نے آپ کو پیدا کیا، بے شک آپ ساری زندگی شیطان کو فالو کرتے رہیں، پھر بھی اللہ آپ کے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے کھولے رکھتا ہے. اور یہ بات ہوتی بھی رہتی ہے کہ اگر سارے لوگ ذکر فکر سے ہی کہیں پہنچتے تو وہ لوگ جو اللہ کے مسجد میں کبھی نہیں گئے، جنہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، 100 سال زندگی گزار دی کھاتے پیتے، تو وہ بھی رہے. دوسرے مذاہب بھی کھا پی تو رہے ہیں. تو اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن اپنا وصال، اپنی زیارت، اپنا دیدار یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. تو نماز کبھی نہ چھوڑنا اور کسی کا دل کبھی نہ توڑنا. بس اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے کثرت سے، باوضو رہیں گے. کم از کم 19 فرشتے آپ کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہوں گے اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. 19 فرشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اب وہ جو لوگ ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ اگر روحانیت میں آگے نکل جائیں تو شادی نہیں ہوتی، تو پہلی بات یہ کہ ہمارے پیر صاحب بھی شادی شدہ ہیں، ان کے پیر صاحب بھی شادی شدہ ہیں، ان کے پیر صاحب بھی شادی شدہ ہیں، اور ہم بھی شادی شدہ ہیں. اب آپ کی بھی شادی ہو جائے گی. بس 8 مارچ آنے والی ہے، 8 مارچ سے پہلے اور 8 مارچ سے اگر 9 مارچ کو بھی ہو جائے تو کوئی برائی نہیں ہے. تو سارا سال انشاءاللہ شادیاں ہوتی رہیں گی، شادیاں ہو رہی ہیں، دعوتیں آ رہی ہیں. اللہ فضل کریں، اللہ کرم کریں اور سب کے گھروں میں خوشیاں خوشحالی عطا کریں. سارے خوف نکال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھیں. کھل کھلا کے پڑھنا ہے، کھل کھلا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دنیا عارضی اور قبرستان ٹھکانہ. اللہ 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 اللہ. اپنی دنیا آخرت اور دین اس کو بچانا. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. انشاءاللہ سی یو ٹمارو ایٹ 3 o'clock انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ.